बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि MQM पाकिस्तान ने सिंध पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी कहते हैं कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर वफाकी वज़ीर दाखिला फौरी नोटिस लें। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कमेटी भी तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अदालत लगाएं, तमाम इदारों के सरबराहान को तलब करें। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें, MQM पाकिस्तान ने सिंध पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी बोले, सिंध हुकूमत इंतखाबात की कामयाबी के खुमार से ताहाल नहीं निकल सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और वज़ीर आला सिंध के साथ बैठकर तमाम सूरत हाल का जायजा ले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कराची बदअमनी केस दोबारा लगाएं। जनाब तशरीफ लाए वफाकी वज़ीर दाखिला कराची, बैठे वज़ीर आला सिंध साहब के साथ, सूबाई वज़ीर दाखिला को बुलाएं, जिन्हें ये पता होना चाहिए कि एक हफ्ते पहले नहीं आई ये वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास। 16वां साल है वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास, 16 साल। और उस 16 साल में सूरत हाल ये है कि ना कराची में शहरी महफूज है और ना सिंध का आखिरी कोने कश्मीर में शहरी महफूज है। जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, मैं आपसे जरूर ये सवाल करता हूं और मुतालबा करता हूं कि कराची बदअमनी केस भी लगा था ना पहले, लगाएं आज कराची बदअमनी केस। रेंजर्स को कराची की तरह सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी यकसा इख्तियार देने का मुतालबा करते हुए ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी भी शहर की मौजूदा सूरत हाल से परेशान है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहर की मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लें। चीफ जस्टिस सिंध से मेरा मुतालबा है कि कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियार दिए जाए। पूरी बिजनेस कम्युनिटी हरासा है, ट्रेडर्स हरासा है। हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं और वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, खास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान के सूबे सिंध में कराची में जो खून की होली खेली जा रही है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। सिंध पुलिस को जराइम पेशा नासिर का सहूलत कार देते हुए MQM रहनुमाओं का कहना था कि शहर में अरबों रुपए के छीने गए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलों की मार्केट में खरीदो फरोख्त पुलिस की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध पुलिस को ईदी वसूली मुहिम छोड़कर स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस अफराद को लगाम डालने की जरूरत है। कैमरामैन वाहिद अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर कायद में बढ़ते जराइम पर MQM के बाद पीपल्स पार्टी का भी जकवा किया। ऐसा महसूस होता है जैसे ख्वाजा इजहारुल हसन शहबाज शरीफ के तर्जुमान बन गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का मुत्तहिदा पाकिस्तान पर तंज। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि MQM का बयानिया पुलिस के जवानों का मोराल डाउन करने की कोशिश है। एक अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? नासिर हुसैन शाह ने भी मुत्तहिदा रहनुमा से सवालात कर डाले। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और कत्ल गारत गिरी की वारदातें। MQM पाकिस्तान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जियालो का भी जवाबी वार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे ख्वाजा इजहारुल हसन शहबाज शरीफ के तर्जुमान हैं। आप तो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, तो इस वक्त क्या सत्तू पी कर सो रहे होते हैं? लिहाजा अवाम की फिक्र में घुलने के बजाय अपना माजी भी याद कर लें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी मुत्तहिदा पाकिस्तान पर तनकीद की और बोले, MQM के रहनुमाओं के बयानिए का मकसद सिर्फ मुजरिमों को फायदा पहुंचाना या पुलिस फोर्स के हौसले पस्त करना है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि हर सूरत में अमन अमान बहाल किया जाए। कराची में पुलिस और रेंजर्स न सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं, बल्कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि एक अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? ये समझ से बाहर है। सूबाई वजीर ने मशवरा दिया कि ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान की कार्रवाइयाँ, इंटरसिटी और बैन सूबाई मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की गई। मुहिम के दौरान 1012 गाड़ियाँ चेक की गई। मुहिम के दौरान 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस करवाई गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 के जुर्माने किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में इजाफी किराया वसूल करने वालों की शामत आ गई। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की गई। मुहिम के दौरान 1012 गाड़ियां चेक की गईं। मुहिम के दौरान 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 7,32,000 रुपए के जुर्माने किए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने के अज़म का इजहार किया। बताया कि मुहिम का मकसद मुसाफिरों को दरपेश परेशानियों से निजात दिलाना है। मुसाफिरों के साथ ना इंसाफ
اضافی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرجیل میمن نے واضح کیا کہ ٹرانسپورٹر اخلاقی معیار کو برقرار رکھیں اور مسافروں کے آرامدہ اور باحفاظت سفر کو زیادہ ترجیح دیں۔ عید قریب آتے ہی ٹرانسپورٹ مافیا بے قابو، مرضی کے کرائے طے کر لیے گئے۔ کراچی سے ملک کے دیگر شہروں میں جانے والے مسافر پریشان، کرایوں میں 800 روپے تک اضافہ۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ عید قریب آتے ہی ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کے احکامات پر بھی کان نہ دھرے۔ لاڑکانہ جانے والی بسوں کا کرایہ 1500 کی بجائے 2000 روپے وصول کیا جانے لگا۔ ٹھرری میروا کا 1200 روپے کا کرایہ 2000 روپے ہو گیا۔ مسافروں نے شکوہ کیا ہے کہ عید قریب آتے ہی روایت کو برقرار رکھا گیا ہے، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر کے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ پہلے میں 26 تاریخ کو گیا تھا تو میں نے 1000 روپے دیا تھا، ابھی 8 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے تو اس نے 1200 روپے کرایہ کر دیا ہے۔ ہماری تنخواہ جو ہے سارا مہینہ کماتے وہ ملتی ہے 32,000 روپے، آنا جانے کا کرایہ 1000 روپے 1200 روپے، ہم غریب بندے کہاں جائیں؟ مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمارا کرایہ کم بنے دینا وہ سب بات ہے نا، تو اس لیے وجہ سے بول رہا ہوں کہ کرایہ بالکل مہنگا ہے۔ ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ کرایوں میں معمولی سا اضافہ کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بسیں ایک جانب تو مسافروں سے بھر کے جاتی ہیں مگر دوسری طرف سے خالی آتی ہیں۔ ڈیزل کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنڈی سے گاڑیاں بالکل خالی آ رہی ہیں اور اسی کی یہی وجہ ہے اس کی کہ یار کرائے کی بھی یہی وجہ ہے کہ یار ایک سائڈ سے گاڑی خالی آ رہی ہے اور دوسری جانب سے گاڑی جو ہے نا بالکل فل بٹا فل جا رہی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کرائے اسی بنیاد پہ بڑھائے گئے ہیں۔ مسافروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بسوں کے کرائے کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین واحد کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ کراچی سٹی اسٹیشن سے پہلی عید اسپیشل ٹرین روانہ، 1100 سے زائد مسافروں کو لے کر عید اسپیشل ٹرین 9 اپریل کی رات 1:30 بجے پشاور پہنچے گی۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ اپنوں میں عید منانے کراچی سے مسافروں کی بڑی تعداد آبائی علاقوں روانہ۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سٹی اسٹیشن سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ 17 کوچز پر مشتمل اس ٹرین میں 1100 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ عید کا تہوار ماشاءاللہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے ضرور جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو۔ یہ ایسا موقع ہے کہ اپنوں کے سوا اس کا مزہ تو بالا نہیں ہوتا۔ عید اپنوں کے بغیر اچھی نہیں ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ ہی اچھا مزہ آتا ہے، پھر بہن بھی ہے اور دادا وغیرہ بھی سب وہاں پہ تو اس لیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی او صبا جبین نے بھی عید اسپیشل ٹرین کی روانگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سر یہ ہمارے 2 اسپیشل ٹرینیں چل رہی ہیں، ایک اسپیشل ٹرین جو ہے کراچی سٹی سے چل رہی ہے، دوسری انشاءاللہ کل چلے گی کراچی کینٹ سے۔ جو سٹی سے چل رہی ہے یہ 6 بجے ابھی نکلے گی انشاءاللہ، اور یہ وایا فیصل آباد وزیر آباد سے ہو کر ڈائریکٹلی جائے گی پھر پشاور۔ جو کل والی ٹرین ہے وہ انشاءاللہ نکلے گی کینٹ سے رات 9 بجے اور وہ جائے گی لاہور میں۔ ابھی تک جو ہمارے پاس کنفرم بکنگ آج کی ٹرین میں ہو چکی ہے اس میں 1189 پیسنجرز جو ہیں ان کی کنفرم ہمارے پاس بکنگ موجود ہے۔ پاکستان ریلوے نے عید الفطر کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں 2 ٹرینیں کراچی سے چلائی جا رہی ہیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ مہنگائی کا طوفان عید شاپنگ پر اثر انداز ہونے لگا۔ لی مارکیٹ پر جوتوں اور چپلوں کی دکانوں پر رش نہ ہونے کے برابر دکھائی دیا۔ شہری اپنی عید قربان کر کے بچوں کو خریداری کرتے دکھائی دیے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ مہنگائی کا جن شہریوں کی عید کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے لگا، شہری اپنی عید کی جوتے چپلوں کی خریداری کے بجائے بچوں کی عید شاپنگ کرنے لگے۔ لی مارکیٹ میں جوتے چپل سینڈلز نت نئے ورائٹیز خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ موجود ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی سے پریشان ہیں، خود پرانی چپل یا سینڈلز پہن کر عید گزار لیں گے لیکن بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کریں گے۔ نہ مہنگائی بہت ہے بابا، کیا کریں، پہنچ سے باہر ہو رہا ہے، کیا کریں۔ یہ بچوں کا خواہش پورا تو کرنا ہے نا، اپنا تو چھوڑ، بچوں کا تو خواہش پورا ہو جائے یہی بہت ہے۔ دکاندار کہتے ہیں بچے ہوں یا بڑے، جوتے چپل سینڈلز کی فی جوڑی پر 200 روپے سے 250 روپے بڑھے ہیں۔ کم سے کم اس سال جوڑے میں پرخا ہے 200-250 جوڑے میں پرخا ہے۔ مہنگائی اتنا ہوگی، ایک دم اتنا مہنگائی ہے، 200-250 پرخا ہے۔ لی مارکیٹ فٹ ویئر مارکیٹ میں عید پر منفرد ڈیزائن اور مختلف رنگ کی نوروزی بلوچی چپل پسند کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے پسند ہے، سب دوستوں نے مشورہ کیا کہ نوروزی لیں گے اس بار، اس وجہ سے۔ کیا خاصیت ہے؟ شاورٹ ہے، ٹریڈیشنل اچھی چیز ہے، شوقین لوگ پہنتے ہیں۔ پورے کراچی میں سندھ میں سب اس کو پسند کر رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد پہ چل رہے ہیں۔ وہی بات ہے، لوگوں کو مہنگائی نے مار دی ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پائے تو شہری بآسانی عید شاپنگ کو ممکن بنا سکتے ہیں اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ مہنگائی کے باعث چشموں اور گھڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تاجر احمد شمسی کہتے ہیں کہ عید کے سیزن میں بھی کاروبار نہیں چل سکا، چشموں اور گھڑیوں کی قیمتیں دگنی ہو گئیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔
महंगाई ने ताजिरों का ईद सीजन ठप कर दिया। घड़ियों और चश्मों के दाम आसमान पर पहुंच गए। कीमतों में इजाफे के बाइस कारोबार मुतासिर हो गया। दुकानदारों का कहना है कि 1500 वाली घड़ी 4000 रुपए तक पहुंच गई है। कारोबार ही खत्म हो गया। सर इस बार जो है काम की पोजीशन जो है ना बिल्कुल स्लो हुई हुई है। उसकी वजह ये है कि जो घड़ी पहले 1500 रुपए की थी इस वक्त 3500-4 हज़ार तक की रेंज में चली गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो 5-6 हज़ार रुपये वाली घड़ी थी वो 8,500-9 हज़ार तक की रेंज में चली गई है। तो जाहिर सी बात है जो ख़रीदने वाले लोग हैं वो अपने खाने पीने का देखेंगे पहले। ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई हैं काम के अंदर। ताजिर अहमद शमसी बोले, हुकूमत रिलीफ देने के बजाय टैक्सेस का बोझ डाल रही है। अब यही है कि हल्की से हल्की क्वालिटी की जो घड़ियाँ हैं, चश्मे हैं, वो ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि उनकी कीमतें भी अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जिसमें अच्छी क्वालिटी आ जाती थी अब उसमें हल्की क्वालिटी लेने पे लोग मजबूर हैं। हुकूमत कोई रिलीफ देने के बजाय टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है, तो आवाम अपना पेट भरे या ये सामान तायुशात खरीदे। ताजिरों का कहना है कि मार्केट में आने वाले खरीदार भी घड़ियों और चश्मों की कीमतें सुनकर परेशान हो गए हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और ईद से कबल गिरा फरोशों को लगाम ना डाला जा सका। शहरी मुनाफा खोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। सरकारी कीमतों में अशिया की दस्तयाबी ख्वाब बन गई। सब्जियां, फल और दीगर अशिया महंगे दामों में फरोख्त। काविश मेमन की रिपोर्ट। इंतजामिया ईद से कबल मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए लेकिन होलसेल मार्केट में 60 और रिटेल में 80 रुपए किलो पर पहुंच गया। गाजर 95 रुपए सरकारी कीमत के बजाय होलसेल में 100 रुपए और रिटेल में 110 रुपए में बेचे जा रहे हैं। प्याज मंडी में सरकारी कीमत से 20 रुपए महंगी होकर 200 रुपए और रिटेल में 250 रुपए किलो पर फरोख्त। अदरक सरकारी कीमत 480, होलसेल 520 और रिटेल 640 रुपए किलो, जबकि लहसुन सरकारी कीमत 520, होलसेल 540 और रिटेल में 640 रुपए किलो दस्तयाब। सब्जियों के साथ फ्रूट भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। फ्रूट मंडी में केला 130 के बजाय होलसेल में 150 और रिटेल में 200 रुपए दर्जन पर पहुंच गया। कीनू सरकारी कीमत 140, मंडी में 200 और रिटेल में 250 रुपए दर्जन है। ईरानी सेब सरकारी कीमत 295, होलसेल 320 और रिटेल में 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि चीकू 98 के बजाय होलसेल 110 और रिटेल में 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। कहा, अखराजात बढ़ने की वजह से मंडी में माल महंगा हो गया है। असल बात ये ना, पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज सस्ता होगा। पेट्रोल ऊपर जाएगा, हर चीज महंगी। क्यों? खाद का बोरी है 10,000 रुपए का है, ट्रैक्टर का 1 घंटे का 3,000 है। इसका बहुत खर्चा होता है जमीन के ऊपर, ये पैसा पूरा नहीं होता है। रिलीफ ना मिलने पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। शिकवा किया कि मंडी में भी कोई रिलीफ नहीं। मंडी में माल है नहीं, आगे बाजारों में माल नहीं है। बंदा क्या कमाए क्या ना कमाए, बताओ ना, कहाँ से माल लेके आएंगे। यहाँ पे एक कार्टन ही, वही जो 12 दाना कार्टन है वो मिल रहा है 2200 का, 2,000 रुपए का। आगे बाजार में जाओगे मतलब खुदा का खौफ करो, क्या बंदा कमाए क्या ना कमाए, समझ से बाहर है भाई। हम गरीबों को क्या ये जो रिलीफ महंगाई का मिला हुआ यही बहुत है हमारे लिए। शहरी कहते हैं हुकूमत सब्जी और फलों की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और रमज़ान मेहरबान में आज का उन्वान नुज़ूल कुरान रहा। अल्लामा मतलूब हुसैन मोहम्मदी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने कलाम पाक के हवाले से रोशनी डाली। माहिर मुआशियात नदीम मौलवी ने पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालात पर तबादला ख्याल किया। शेफ सरवत सईद ने मज़े का चीज़े चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाया। सिटी 21 की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान का आगाज कारी अहमद मालकी के क़िरत से हुआ। मेजबान जाले शरदी ने तर्जुमा पढ़कर सुनाया। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के रूप से झुका जा रहा है और फटा पड़ता है। और हम ये मिसालें लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो गौर और फिक्र से काम लें। ट्रांसमिशन के मेहमान खुसूसी और मुआशी माहिर नदीम मौलवी ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। यहाँ का जो लोकल इकोनॉमिस्ट है वो पाकिस्तान को समझेगा। अच्छा, इस मुल्क की बदबख्ती ये है कि जो बैंकर है वो इकोनॉमिस्ट का काम कर रहा होता है और जो इकोनॉमिस्ट है वो बैंकर का काम कर रहा होता है। ट्रांसमिशन में 27वें रोजे के उन्वान पर नुज़ूल कुरान अल्लामा मतलूब हुसैन मोहम्मदी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने रोशनी डाली। कुरान की हकीकत उसके नुज़ूल से ही बीशतर आगाह आशना होती है और जाहिर होती है, जिससे इंसान आशनाई ले सकता है।
تیمم کی ضرورت پیش آئی ہے تو آیات تیمم نازل ہو گئیں. اسی طرح سے کہیں وضو کے مسائل ہیں تو وہاں وضو کی آیات آ گئیں. کہیں جنگ بدر کا ذکر تھا تو جنگ بدر کی آیات آ گئیں. تو یہ تمام چیزیں پہلے سے لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھیں. رمضان مہربان کے کچن میں شیف سربت سعید نے مزے کا چیزی چکن، چنا دال فرائی اور آلو سموسہ بنانا سکھایا. فیض اختر چشتی و ہمنوا قوال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ایف پی ایریا بلاک 2 میں عزیز آباد میں سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مکینوں کی بڑی تعداد کے ساتھ تاجر برادری بھی شریک ہوئی. احسن عباسی کی رپورٹ. ایف بی ایریا بلاک 2 عزیز آباد میں ہر سال کی طرح 27ویں روزے کو سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. منتظمین کا کہنا تھا کہ سالانہ افطار کا اہتمام کئی برسوں کی روایت ہے، جس میں علاقہ معززین و مکین شریک ہوتے ہیں. اس بابرکت مہینے میں ہر خاص و عام کے لیے افطار کا اہتمام ہوتا ہے. ہر سال ہم لوگ جو ہے نا 27 روزوں کا افطاری کراتے ہیں. پچھلے سال بھی کرائی تھی اور سال بھی کرائی تھی. اس سال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے پورا جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سال بھی انشاءاللہ ہمیں افطاری کرانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آج 27ویں شب کا روزہ تھا. ہم ہر سال کی طرح اسی سال بھی اسی طرح کرتے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سالانہ افطار کے موقع پر ہر طبقہ فکر کے اجتماعی طور پر افطار سے علاقہ مکی میں اخوت اور باہمی مثبت روابط کو بھی فروغ ملتا ہے. کیمرامین رمیز کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21. جان ہے تو جہاں ہے. صحت مند جسم سے صحت مند دماغ جنم لیتا ہے. آج دنیا بھر میں عالمی یوم صحت منایا گیا. طبی ماہرین نے پاکستان میں بڑھتے صحت کے مسائل کی وجہ صفائی کے ناقص نظام کو قرار دیا. نمرہ ریاست رپورٹ کریں گی. صحت مند انسان صحت مند معاشرے کی علامت. بیماریوں سے آگاہی اور صحت کی اہمیت اجاگر کرنے کا دن عالمی یوم صحت. عالمی یوم صحت 7 اپریل کو منایا جاتا ہے. عالمی یوم صحت ارد گرد رہنے والوں اور ماحول کو صحت مند رکھنے کا پیغام دیتا ہے. پاکستان میں صحت کے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ طبی ماہرین نے صفائی کے ناقص انتظام کو قرار دیا. ڈاکٹر شبانہ ناز کے مطابق پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے تحاشا آبادی، غیر معیاری اور گندا پینے کا پانی، جگہ جگہ گندگی اور کچرے کے ڈھیر، سیوریج کا ناقص سسٹم ہی صحت کے مسائل کا سبب ہے. جو صفائی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. پانی جو ہے وہ تقریباً جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہ بھی اتنا فلٹر واٹر تمام پاپولیشن نہیں استعمال کرتی، سوائے پوش ایریاز کے جن کو پتا ہے کہ وہ مطلب فلٹر واٹر استعمال کریں، لیکن عام لوگ فلٹر واٹر نہیں استعمال کرتے، جس کی وجہ سے معدے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ڈائریا ہے، وومیٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں بہت کامن ہے. اس کے علاوہ صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی وائرس ہے، ملیریا ہے اور کئی قسم کے وائرل انفیکشن جو بہت کامن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ صفائی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ نے ماہ رمضان میں جنم لینے والے صحت کے مسائل پر بات کرتے ہوئے اس کی وجہ سحر و افطار کے دوران کھانے میں بے احتیاطی کرنے اور اپنے جسم کو ہائیڈریٹ نہ رکھنے کو قرار دیا. سب سے زیادہ جو رمضان میں جو کمپلیکیشن ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جیسی سحری ہوئی 4-5 گلاس پانی جھٹ جھٹ پی لیا تو وہ ظاہر ہے فوری طور پہ ہمیں یورین آتا ہے، وہ پانی تو نکل جاتا ہے. ہماری پانی کی اتنی ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ کہ جتنا پانی ہماری باڈی کو چاہیے ہم اتنا لے نہیں رہے. تو اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے جیسے آپ نے افطار کیا، افطار سے سحر کے دوران جو ہے وہ آپ تھوڑا پانی لینا شروع کر دیں. کم سے کم 2 لیٹر پانی جو ہے وہ آپ نے انٹیک کرنا ضروری ہوتا ہے. ماہرین نے خوشحال اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھانے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کا مشورہ دیا. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21. کراچی سے درخت کٹے اور کنکریٹ کا جنگل پھیلا تو پرندے اس شہر سے روٹ گئے، لیکن اس کی ایک اور بظاہر معمولی لیکن اہم وجہ ہے، اور یہ وجہ سامنے لا رہے ہیں سٹی 21 کے نمائندے میر کیریو اپنے اس خصوصی رپورٹ میں. مکانوں کا طرز تعمیر بدلا، پرندوں کا ہجرت کرنا مقدر ٹھہرا. وجہ چھوٹی لیکن بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن گئی. پہلے زمانے میں گھر بنانا ہو یا کوئی اور تعمیر کرنی ہو، طرز تعمیر میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ پرندے اس جگہ سے مانوس ہو جائیں. اس مقصد کے لیے دوران تعمیر گھر کی چھت سمیت مختلف مقامات پر پیالے بنائے جاتے تھے جن میں مکین پرندوں کے لیے دانہ پانی رکھتے تھے. کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں آج بھی ایسی قدیم عمارتیں نظر تو آ جاتی ہیں، لیکن اب وہ رہائش کی بجائے کاروباری مرکز بن چکے ہیں جہاں پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے والا کوئی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے اب چڑیا کی چہچہٹ یا کوئل کی کوک کی بجائے صرف مشینوں اور گزرنے والی گاڑیوں کا شور سنائی دیتا ہے. طرز تعمیر میں ہوا یہ کہ ہم نے بلند و بالا عمارتیں بنانا شروع کر دیں، ایئر کنڈیشنرز لگانا شروع کر دیے، اور ہم نے یہ خیال نہیں رکھا کہ ہمارے ساتھ جو
شہری آبادی میں جو پرندے ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ان پہ کیا اثر پڑے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے اپنی نسلوں پر اور ہمارے اپنے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو ہمیں یہ بہت دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. وقت کے ساتھ ساتھ جہاں اور بھی بہت کچھ بدلا وہیں انسانی رویے میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی. کراچی میں جدید طرز تعمیر نے پرندوں کو اس شہر سے مزید دور کر دیا. انفارچونیٹلی آج کل کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت زیادہ پلین اور کانکریٹ کے جو استعمال ہو رہا ہے زیادہ اور بہت اس کو پلین رکھا جا رہا ہے. آپ کوئی بھی بلڈنگ دیکھیں گے تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے نہیں. آج کل ورٹیکل چیزوں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, ہاریزونٹل بالکل کام نہیں ہو رہا ہے. اب جب ہاریزونٹل لیئر پہ ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو ان میں یہ ساری چیزیں ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہیں. ادروائز ایسا کوئی بھی ڈیزائن نظر نہیں آتا جو کہ برڈس کے لیے پلان کیا ہوا ہو کہ اس میں جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے وہ مزید اس میں جو ہے بینیفیشری ہو, اس میں تھوڑا سا کم ہمیں نظر آ رہا ہے. نایاب پرندوں کا کراچی سے غائب ہو جانا اور چیل, کوے اور جنگلی کبوتروں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ شہر کے ماحولیاتی نظام کے توازن کو دھرم بھرم کر چکا ہے. ناظرین, رواں سال کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل کو ہونے جا رہا ہے. سورج گرہن کے حوالے سے لوگوں نے کئی باتیں منسوب کر رکھی ہیں. ان باتوں میں کتنی سچائی ہے جانتے ہیں آئمہ خان کی رپورٹ میں. رواں سال کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل کو ہونے جا رہا ہے. سورج گرہن کے حوالے سے لوگوں نے بہت سی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں, جیسا کہ سورج گرہن کے دوران سورج کو براہ راست دیکھنے سے بینائی چلی جاتی ہے. ان باتوں میں کتنی سچائی ہے آئیے جانتے ہیں. سورج گرہن ایک قدرتی عمل ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے, جبکہ چاند کا سال کے کچھ مہینوں میں سورج اور زمین کے درمیان آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. سائنسی علم سے مکمل طور پر ناآشنا لوگوں نے بہت سی من گھڑت باتیں منسوب کر رکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں حاملہ عورت سورج یا چاند کے گرہن کے وقت کینچی, چھری یا کسی بھی لوہے کی چیز کا استعمال کرے تو بچہ معذور پیدا ہوگا. سورج گرہن سے ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ لیڈیز سے نا جب وہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے اس کو چھری سے کچھ کاٹنا نہیں چاہیے, بس صاف ستھرا ہو کے اپنا گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, کوئی سبزی نہیں کاٹنی چاہیے, کوئی جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, کوئی پوچھا نہیں لگانا چاہیے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو بڑے ہیں نا یہ باتیں بولتے ہیں بیٹا جیسے سانس ہوتی ہے ماں ہوتی ہے, بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اس میں سچ ہوتا ہے, جھوٹ نہیں ہوتا. یہ بات واقعی سچ ہوتی ہے. اگر چھری سے تم نے کچھ کاٹا ہے تو بچہ پیدا ہوگا, کچھ نہ کچھ کاٹا ہوگا. ماہر فلکیات جاوید اقبال نے بتایا کہ سائنسی بنیادوں پر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے جو ہر سال ہوتا ہے. ایسا سائنٹیفکلی کوئی اسٹڈی پروو نہیں ہے کہ اس کے کوئی بیڈ امپیکٹ ہوتے ہیں, صحت پہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. وہ متھ ہے, متھ. تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, ہر سال سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتے ہیں. اس سے کوئی یعنی کہ کوئی برائی کا اسپیکٹ تو نظر نہیں آتا, سائنٹیفکلی کوئی پروو بھی نہیں ہے. رواں سال کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل کو ہونے جا رہا ہے, جو پاکستان سمیت ایشیا کے ممالک میں نہیں دیکھا جا سکے گا. کیمرامین کاشف کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. شہر کے مختلف بازاروں کی رونقیں بحال ہو گئیں. شہریوں نے بڑی تعداد میں عید شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. فرحان خان کی رپورٹ. عید الفطر کی تیاریاں اپنے عروج پر. شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں رش بڑھنے لگا. عید کی خریداری کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں, جیولری, جوتوں, چوڑیوں کی دکانوں پر رش. خواتین, بچے, مرد سبھی اپنی من پسند چیزوں کی تلاش میں مصروف دکھائی دیے. خواتین کہتی ہیں میچنگ چوڑیوں کے بغیر شاپنگ ادھوری ہے. جتنی بھی شاپنگ کر لو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے گاہکوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے. مارکیٹ کی پوزیشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو, عوام بازار میں ہے پر گھومنے والی ہے بھائی. لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. جس کے 4 بچے ہیں تو وہ 2 بچوں کی شاپنگ کر پا رہا ہے, باقی 2 کی نہیں کر پا رہا ہے. مارکیٹ تو نارمل ہی ہے, لوگوں کی اس ٹائم طاقت نہیں ہے خریدنے کی. جو ہے نا دیکھ 500 کی چیز رہے لگا 100 روپے رہے. بازاروں میں کپڑوں کے سینکڑوں ڈیزائن موجود ہیں, لیکن ہر خریدار کو تلاش ہے ایسے ڈیزائن کی جسے پہن کر وہ دوسروں سے الگ نظر آئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرحان خان, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.